من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کس طرح اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے اس وقت آپ سے اپنے دل کی حالت شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شاید کہیں میں اپنے ضبط پہ کنٹرول نہ رکھ سکوں اور میرے احساسات جو بفر جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، اور کن لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں عالم اسلام کے تمام مقتدر حلقوں کو، ارباب اختیار کو مخاطب کر کے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جانو اور دشمن کو پہچانو۔ اگر اب بھی نہیں جانو گے، اب بھی نہیں پہچانو گے کہ تم کون ہو اور تمہارا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر یاد رکھو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں دنیا بھر میں موجود، امت محمدیہ میں موجود جتنے ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں رتی بھر بھی ایمان کی نام کی کوئی چیز موجود ہے تو خدا را اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کرو، اور فوری کرو، نتیجے سے بے خبر ہو کے کرو، نتیجہ رب پہ چھوڑ دو، فضائے بدر پیدا کرو۔ فرشتے آج بھی آپ کی نصرت کو اتر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو بیہودہ سوچ لے کے اسرائیل اور امریکی کتے فلسطین پہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہیں بتا دو کہ محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا خون آج بھی اتنا ہی سرخ اور گرم ہے جتنا آج سے صدیوں پہلے تھا۔ خدا را اعلان جہاد کرو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے اپنے اسلامی ملکوں میں موجود غیرت مند عوام کو جہاد کے لیے، فلسطینیوں کی مدد کے لیے نکلنے کی کم از کم اجازت دے دو۔ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ اسلامی امہ کے یہ مسائل، اسلامی امہ کے یہ بم، اسلامی امہ کے یہ فائٹر جہاز کیا تقریبات میں دکھانے اور چلانے کے لیے ہیں؟ اب ضرورت ہے اس کی، اب ضرورت ہے اس کی۔ خدا را اٹھو، خدا را اٹھو۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ بات مت سوچیں، اس کیلکولیشن میں مت جائیں کہ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے، کتنا اسلحہ ہے۔ آپ کے پاس سب سے بڑا اسلحہ قوت ایمانی کا اسلحہ ہے، آپ کے پاس سب سے بڑا اسلحہ شوق شہادت کا اسلحہ ہے۔ یہ دنیا کی کسی اور قوم کو نہیں ہے، دنیا کے کسی اور مذہب کو شوق شہادت نہیں ہے، جو آپ میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کے دل میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمان، تقریباً 57 جو اسلامک ملک ہیں، ان کی جو عوام ہے، مسلمان عوام، مسلمان لوگ جو ہیں،
وہ جہاد کے لیے بےتاب ہیں، لیکن وہی بات کہ اڑو کیسے فضا میں جال تانے ہیں، میں پر سمیٹ کے بیٹھا ہوں آشیانے میں۔ خدا را عالم اسلام کے تمام ارباب اختیار انکلوڈنگ پاکستان، آپ سے گزارش ہے، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم جہاد کرنے کی اجازت دے دیں، جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت دے دیں، انہیں راستہ دے دیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی ان غاصبوں، ان بغیرتوں، ان یہودیوں کے ظلم سے آزاد ہوگی، لیکن قربانی دینا پڑے گی۔ ابھی جو فلسطین کے لوگ دے رہے ہیں وہ پورے عالم اسلام کو قربانی دینا چاہیے۔ خدا را میری بات کو لوگوں تک پہنچائیں، جس قدر ہو سکتا ہے اس کو پھیلائیں، تاکہ شاید غیرت ایمانی جاگ جائے دنیا بھر میں موجود ارباب اختیار کی، جو مسلمان ارباب اختیار ہیں، میں ان کی غیرت ایمانی کی جگانے کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے۔ یہ عوام تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، بےتاب ہے، لیکن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ ہمیں نہیں صرف بلکہ پورے عالم اسلام میں جو عوام ہے، جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، انہیں راستہ نہیں دیا جا رہا، تو راستہ دیں۔ یہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ اسرائیل کو گریبان سے پکڑیں گے۔ یاد رکھو، امریکہ یا یہودی کبھی آپ کی قراردادوں سے نہیں ٹھیک ہوگا، قرارداد مذمت سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف مرمت سے ٹھیک ہوگا۔ اس کی مرمت کے لیے عالم اسلام کے تمام حکمران، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلان جہاد کریں اور چڑھ دوڑیں اسرائیل پر۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ملک کی نوجوان جو ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مرد مجاہد ہیں، جو فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، جو مسجد اقصی کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، انہیں جانے کی اجازت دے دو۔ انداز بیاں کچھ شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ حافظ۔